روزے کی جالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے جن شرماوے، توبہ توبہ حسن سجن دا جڑا ویکھے او وک جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے، کیونکہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری آپ بھی ذرا شامل ہو جائے، بول دینا آپ کے اور میرے آقا کی تعریف ہے، زمانے سے نرالی ہے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش اے جان جام جام جلا کہوں تجھے، اور تیرے تو عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ شعر سنیے گا، اللہ والے ہوتے کون ہیں؟ پھر معیار ہے نا، پتہ کیسے چلے گا اللہ والا ہے یہ اللہ والا ہے، پر معیار کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ والے ہیں؟ تو شہنشاہ سخن استاد زمن نے بتا دیا، وہ ہے اللہ والے، کون نا، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے،
تیرا اللہ غالی ہے، اور نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے کب نکالا حضور نے اپنے مجلس سے کب کسی کو دھتکارا، کسی کو نکالا. شہنشاہ سخن فرماتے ہیں کہ نہیں نکالا اور نکالا بھی ہے. اور سننا یار، نہیں نکالا اور نکالا بھی ہے. تو نکالا کیا؟ سنیے گا. نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے پھر نکالا کیا؟ نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. اور خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں ہوتا. خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا. کب مجھے جب یاد آتا ہے کہ کون میرا والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے. رضا پل سے اب مجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا. خدا شاہد کے روزے خوف نہ رکھ رضا، خوف نہ رکھ رضا، کیونکہ تو ہے عبد مصطفیٰ. خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا. مجھے جب یاد آتا ہے کہ کون میرا والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے. اور آقا تمہارے در تمہارے آستان سے ہم کہاں جائیں یا رسول اللہ. میرے آقا میرے غریب نواز، مر ہی جاؤں میں اگر، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم. کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر تمہارے در تمہارے آستان سے میں کہاں جاؤں. آقا تمہارے در تمہارے آستان سے میں کہاں جاؤں.
پڑھ سکتے ہیں ذرا میرے ساتھ یہ حضور کے در پر جانے کے سب کو خواہش ہوتی ہے، اور ہم نے تو سنا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے نہیں دیکھا نا وہ تو تڑپتا ہے، پر جس نے دیکھ لیا وہ زیادہ تڑپتا ہے۔ اور پھر ہم نے سنا ہے، کہتے ہیں کہ جب حاضری ہوتی ہے نا، اور پھر جب آخری سلام ہوتا ہے، خدا کی قسم کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے جسم سے روح نکل رہی ہے، تو پھر وہاں پر حضور کا عاشق، حضور کا غلام سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کر گویا زبان حال یہ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ میرے آقا تمہارے در تمہارے آشتا سے ہم کہاں جا آپ بھی ذرا ایک دفعہ پڑھ لو بابا سے، بولا آقا سے میں کہاں جاؤں، تمہارے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ گئے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ اٹھ کے جاؤ یا رسول اللہ، میرے آقا اٹھ کے جاؤ مدینے سے، بتاؤ تو کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے؟ نہیں، تمہارے در تمہارے آشتا سے میں کہاں جاؤں، تمہارے در تمہارے آشتا سے میں کہاں جاؤں، اس بار تو دکھا دو، اس بار تو دکھا دو، رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو، مہمان دو گھڑی کا، اور پھر جب ہم مہمان بن جائیں تو پھر اپنے آقا کے سامنے عرضی پیش کریں اور بولے میرے آقا تمہارے در تمہارے آشتا سے میں کہاں جاؤں، نہ مجھ کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے، حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، ہم سب کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، اورادیں مل رہی ہیں شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی